जन्नत के पत्ते बाब नंबर 5। सुर्ख सनोबर के ऊंचे दरख्तों के दरमियान हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। वहां हर सू घना जंगल था। ऊंचे दरख्तों के पत्ते सुनहरी धूप को मिट्टी तक पहुंचने नहीं देते थे। दोपहर के वक्त भी इधर ठंड मीठी सी छाया रहती। बहारें उसी छाया में इधर उधर भागती बबूल के सफेद फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में भर रही थी। आयशे गुल एक दरख्त तले जमीन पर बैठी सामने फैले कपड़े पर रखे बहुत से सुर्ख जंगली फूलों को धागे में परो रही थी। किस्मत की कमक कितना हुआ इतना गिरा पड़ा था। जब आयशे बहुत से फूल जमा हो गए तो वो आयशे के पास आई। आयशे, सफेद फूलों से भरी टोकरी उस कपड़े पे एक तरफ उंडेलते हुए उसने पुकारा। उसने जवाबन कहते हुए हाथ से सफेद फूलों का ढेर बने फूलों से एक तरफ समेट दिया। सफीर तुमसे लड़ क्यों रहा था? वो खाली टोकरी रखकर उसके सामने आलती पालती मार के यूं बैठ गई कि अब दोनों के दरमियान फूलों वाला कपड़ा बिछा था। लड़ नहीं रहा था, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। मगर वो ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा था? बहारें दोनों हथेलियों पे चेहरा गिराए उलझी उलझी सी पूछ रही थी। गर्दन झुकाकर सुई में फूल में डालती आयशी ने मुस्कुराकर उस सर झटका। जब इंसान दूसरे की बात नहीं समझना चाहता तो वो यूं ही ऊंचा ऊंचा बोलता है। तुम्हें पता है ना, उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी उसकी पाकिस्तानी कजन से तय कर ली है और वो उससे शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? उसकी मर्जी नहीं होगी। उसने सुई को फूलों की दूसरी तरफ से खींच कर निकाला। धागा खींचता चला आया। फूलों की लड़ी लंबी होती जा रही थी। शादी मर्जी से होती है ना? हाँ, वो अब बहारे के सफेद फूलों के हाथ से इधर उधर टटोल रही थी। फिर जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अब्दुर्रहमान से शादी करूंगी। फूलों का समेटता उसका हाथ रुका। उसने एक खफगी सी निगाह बहारे पे डाली। बुरी बात बहारे गुल, अच्छी लड़कियां यूं हर बात नहीं कर लेती। मगर मैंने अब्दुर्रहमान को कह दिया था। वो एकदम ठिठक कर रुक गई और बेयकीनी से उसे देखा। क्या कहा तुमने उसे? यही कि मैं बड़ी होंगी तो क्या वो मुझसे शादी करेगा? तो उसने क्या कहा? उसने कहा तुम्हें ऐसी बातें किसने सिखाई? फिर वो सांस रोके सुन रही थी। मैंने कहा आयशे, आयशे गुल ने रवानी से बोलती बहारे एक यकलख्त अटकी। क्या? वो शशदर रह गई। तुमने उससे झूठ बोला? तुमने वादा किया था कि अब तुम झूठ नहीं बोलोगी। खुदाया, वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में? उसने तासुफ से माथे को छुआ। बहारे ने लापरवाही से शाने उचकाए। मगर उसे पता चल गया था। उसने कहा आयशे गुल अच्छी लड़की है और मुझे पता है उसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। इसकी बात पे आयशे के तने हुए एसाब ढीले पड़ गए। एक बेइख्तियार सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे बिखर गई। वो होले से सर झटक कर फूल उठाने लगी। मगर तुमने झूठ क्यों छोड़ा? क्यों नहीं छोड़ा? वादा अब नहीं बोलूंगी। हर दफा अल्लाह से वादा करती हो और हर दफा तुम्हें एक और मौका दे देता है, मगर तुम फिर वादा तोड़ देती हो। इतनी दफा वादा तोड़ोगी तो वो तुम्हारे वादों का एतबार करना छोड़ देगा। आइंदा मैं सच बोलूंगी, अब की बार मजबूत वाला वादा। चलो ठीक, वो मुस्कुरा दी। अब तुमने हमेशा सच बोलना है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोलता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसे खुद अपने सच का भी एतबार नहीं रहता। सीगल्स का एक गोल फड़फड़ाता हुआ उनके ऊपर से गुजरा। आयशी ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। वो परिंदे यकीनन पूरे बेवक अदा का चक्कर काट कर अब समंदर की तरफ महव परवाज थे। आयशे गुल चंद लम्हे उन परिंदों के पंख की मानंद उड़कर बादलों में गुम हो गए तो बहारी ने पुकारा, बोलो। वो गर्दन झुकाए अपनी लड़ी में अब सुर्ख फूलों के आगे सफेद फूल परो रही थी। तुम तो हमेशा सच बोलती हो ना, एक बात बताओगी? बहारी ने जरा डरते डरते कह रही थी। पूछो। अब्दुल्ला की बहन किसी को कह रही थी कि बेवकता की पुलिस बहुत बुरी है। वो अब्दुर्रहमान पाशा का कुछ नहीं कहती और ये कि वो जजीरे का सबसे बुरा आदमी है। आयशे, क्या अब्दुर्रहमान वाकई बुरा आदमी है? वो रुक रुक कर तजब्जुब से पूछ रही थी। आयशे सांस रोक के उसे देख रही थी। बहारे खामोश हुई तो उसने खफगी से सर झटका। नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है। अब्दुल्ला की बहन को क्या पता? और तुमने किसी से जाकर अब्दुर्रहमान के बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हें अपना वादा याद है ना? बहारे ने गर्दन इस बात में हिला दी। मुझे याद है। आयशे धागा दान से तोड़कर लड़ी के दोनों सिरों को आपस में ग्रह लगाने लगी। उसके चेहरे पर वाज़ह उदासी बिखरी थी।
وہ سحپہر میں ختیجہ کے گھر سے واپس آئی تھی، کچھ دیر کمرے میں لیٹی رہی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، بخار بھی ہو رہا تھا اور نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ بند کمرے میں گٹھن ہونے لگی تو وہ گھبرا کر اٹھی اور کھڑکیوں کے پردے دونوں ہاتھوں سے ہٹائے۔ سامنے لان میں کرسیوں پر ابا اور اماں کے ساتھ طاہر فرقان اور سائمہ تائی چائے پیتے نظر آ رہے تھے۔ میز پر سنیکس اور دیگر لوازمات رکھے تھے اور وہ لوگ باتوں میں مگن تھے۔ سائمہ تائی بہت سلیقے سے سر پہ دوپٹہ جمائے فاطمہ کی طرف چہرہ کیے کچھ کہہ رہی تھی۔ فاطمہ طیب فرقان کے سامنے سر پر دوپٹہ لے لیتی تھیں جو پیچھے کیچڑ تک ڈھلک جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں حیا جیسی تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ 20 سال بعد حیا ایسی ہی ہوگی، اور اب سوچتی تھی کہ پتہ نہیں 20 سال بعد وہ ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ شاور لے کر سادہ سفید ٹراؤزر اور ٹخنوں کو چھوتی لمبی سفید قمیص پہنے ہم رنگ دوپٹہ سر پہ لپیٹے باہر آئی۔ پہلے عصر کی نماز پڑھی کہ نمازیں ان 3 دنوں میں وہ قریباً ساری پڑھ رہی تھی۔ خدیجہ کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں کر کے وہ اٹھی اور پھر دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے بالوں کو کھلا چھوڑ کر کچن کی طرف آ گئی۔ فاطمہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی، اسے آتے دیکھا تو فریج کا دروازہ بند کر کے مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ شانوں تک آتے بالوں کو کیچڑ میں باندھے وہ عام حلیے میں بھی بہت جاذب نظر آتی تھی۔ میرا بیٹا اٹھ گیا، انہوں نے اسے گلے لگایا، پھر ماتھا چوما۔ جی، وہ مسکرانا چاہتی تھی مگر آنکھیں بھیگ گئی۔ بس صبر کرو، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرے کو کرنے کو نہ کہتا اماں، ہر شخص خود ہی کر لیتا، مگر میں کوشش کروں گی۔ گڈ، اچھا باہر آ جاؤ، تایا تائی ملنے آئے ہیں مجھ سے؟ ہاں، اور جہان سے بھی۔ اور ہاں، وہ کدھر ہے؟ اسے یاد آیا کہ وہ بھی ساتھ آیا تھا، بس کھانا کھا کر سو گیا تھا، ظاہر ہے تھکا ہوا تھا، ابھی میں نے دیکھا تو اٹھ چکا تھا، کہہ رہا تھا بس آ رہا ہوں۔ ویسے سبین کا بیٹا ذرا، وہ کہتے ہوئے جھجکی، ذرا پراؤڈ سا ہے، نہیں؟ نہیں، وہ شروع میں یوں ہی ریزرو سا رہتا ہے اور بعد میں حیا نے گہری سانس لی۔ بعد میں بھی ایسا رہتا ہے، اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر تایا فرقان مسکرائے، وہ جھک کر ان دونوں سے ملی۔ اتنے عرصے بعد ملا ہوں اپنی بیٹی سے، اور وہ بھی ایسے موقع پر، تمہاری دوست کا سن کر بہت افسوس ہوا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ آمین۔ وہ سر کے اس بات کے ساتھ تعزیت وصول کرتی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ ہوا کیا تھا؟ اسے سائمہ تائی نے از راہ ہمدردی پوچھا۔ برین ہیمریج۔ چند لمحے کے لیے ملال زدہ خاموشی چھا گئی، جسے برآمدے کا دروازہ کھلنے کی آواز نے چیرا۔ وہاں سے فاطمہ باہر آ گئی تھی اور ان کے عقب میں جہان بھی تھا۔ اس نے سیاہ ٹراؤزرز جس کے دونوں پہلوؤں پہ لمبی سفید دھاری تھی کے اوپر آدھے بازوں والی سرمئی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ آنکھیں خمار آلود تھیں جیسے ابھی سو کر اٹھا ہو، چہرہ اور سامنے کے بال گیلے تھے، وہ شاید پانی کے چھینٹے مار کر تولیے سے منہ خشک کیے بغیر ہی باہر آ گیا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ لان کے دھانے پہ پہنچا تو لمحے بھر کے لیے ذرا تذبذب سے گھاس کو دیکھا، پھر ایک نگاہ سامنے بیٹھے افراد کے قدموں پہ ڈالی جو جوتوں میں مقید تھے، ذرا جھجک کر گھاس پہ چلتا ہوا ان تک آیا۔ حیا جانتی تھی کہ وہ کیوں جھجکا ہے۔ ترکی میں گھاس پہ جوتوں پہ چلنا سخت مایوس سمجھا جاتا تھا اور موقع ملنے پر وہ ڈی جے اپنی دلی تسکین کے لیے گھاس پہ ضرور جوتوں سے چل کر دیکھتی تھی۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھی ہم نے، اس سے مل کر رسمی انداز میں سب کا حال احوال پوچھ کر تایا فرقان نے گھنی مونچھوں تلے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینکس۔ وہ رسماً کبھی نہیں مسکرائے اور اسی سرد انداز میں کہتا حیا کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ یہاں آنے پر قطعاً راضی نہ تھا، وہ جانتی تھی سبین نے تو گویا قسم کھا رکھی ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دے گی۔ اسے کیسے خیال آیا تمہیں بھیجنے کا؟ اس کے لیے دیے سے انداز کا اثر تھا کہ تایا فرقان کے مسکراتے لہجے کے پیچھے ذرا سی چبندر آئی۔ ممی کو اپنی بھتیجی کو اکیلے بھیجنا اکوارڈ لگ رہا تھا، سو مجھے آنا پڑا۔ بغیر کسی لگی لپٹی کے اس نے کہہ ڈالا۔ منگیتر منکوہا کے الفاظ تو دور کی بات، اس نے تو میری کزن تک نہیں کہا، گویا رشتوں کی حدود واضح کیں۔ سلیمان صاحب کے ماتھے پہ ذرا سے شکن ابھر آئی اور سائمہ تائی کے لبوں کو ایک معنی خیز مسکراہٹ نے چھو لیا۔ حیا بالکل لا تعلق سی لان کی کیاریوں میں اگے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اور ڈی جے ہمیشہ ٹاکسم پارک سے پھول چرانے کی کوشش کرتے تھے، مگر پارک کا کیئر ٹیکر ان پر بڑی سخت نگاہ رکھتا تھا۔ اور تمہاری ممی کب آئیں گی؟ سلیمان صاحب نے چائے کا گھونٹ بڑھتے ہوئے پوچھا۔ ممی کی بتیجی اور تمہاری ممی، اس کے گھر کے مرد آج بہت تول تول کر الفاظ ادا کر رہے تھے۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے شانے اچکا دیے۔ جہان جوس لوگے یا چائے یا پھر کافی؟ فاطمہ نے چائے کی کپ خالی ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ وہ مردوں کی بنسبت اس کو داماد والا پروٹوکول دے رہی تھی۔
بس ایپل ٹری بہت ہے، اس نے روانی میں کہہ دیا، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں ابھرتی ناسمجھی دیکھ کر لمحے بھر کو متذبذب ہوا، پھر فوراً تصحیح کی، بس چائے۔ فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ٹرے اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ تو بیٹا آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئیں؟ سائمہ تائی اب بہت میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ ہر کسی کے لیے اتنی میٹھی نہیں ہوتی تھی، کچھ تھا جو اسے چونک گیا۔ جی اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ پھر آپ کیا کر رہے ہو؟ میرا استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورینٹ ہے، وہی دیکھتا ہوں۔ جواباً سائمہ تائی ذرا حیران ہوئی۔ ابا، طایا فرقان نے متانت سے سر ہلاتے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ استقلال اسٹریٹ کی قیمتی زمین کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھتے، اس لیے متاثر نہیں ہوئے، رگو کہ وہ اپنی تعلقی توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر بھی دھیرے سے بولی تھی، استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورینٹ کا مطلب ہے لاہور کی ایم عالم روڈ پہ 2 ریسٹورینٹس۔ وہ کہہ کر کیاریوں کو دیکھنے لگی۔ اوہ اچھا، گڈ۔ ان کے تاثرات فوراً ہی تبدیل ہو گئے۔ والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی ٹھیک ہے، وہ مختصر جواب دے رہا تھا، تب ہی فاطمہ اس کی چائے کا مگ ٹرے میں لے کر آئیں۔ کچھ لو نا بیٹا، تم نے کچھ نہیں لیا۔ جی میں لیتا ہوں۔ اس نے مگ اٹھا لیا، مگر کسی دوسری شے کو چھوا تک نہیں۔ طایا فرقان اور سائمہ تائی ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے جلد ہی اٹھ کر چلے گئے، البتہ جاتے وقت وہ جہان کے لیے دیے جانے والے آجات کے ڈنر پر سب کو مدعو کر گئے تھے۔ تمہاری چھٹی کب تک ہے پھر؟ ان کے جانے کے بعد سلیمان صاحب جہان سے پوچھنے لگے۔ بس یہی 4 دن۔ پھر تو اپنی فلائٹ بک کروانا، تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ حیا نے چونک کر ابا کو دیکھا۔ اوکے۔ جہان نے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے شانے اچکا دیا۔ مگر ابا ہمارا کانٹریکٹ، وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا، کانٹریکٹ کی فکر چھوڑ دو۔ اب مزید میرا حوصلہ نہیں ہے تمہیں باہر بھیجنے کا، اس بچی کا جنازہ بھگتا ہے میں نے، اتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے، کل کو کچھ ہوا تو؟ مگر ابا اس کے برین میں اندر بہت پہلے سے حیا، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا۔ اس کا انداز اتنا دو ٹوک اور سخت تھا کہ اس نے سر جھکا دیا۔ جی ابا۔ جہان لا تعلق سا بیٹھا چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ ان دونوں نے ایک دفعہ بھی نگاہیں نہیں ملائی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ طایا فرقان کی پورچ کی بتیاں رات کی تاریکی میں جگمگا رہی تھیں۔ وہ اور جہان فاطمہ کے ہمراہ چلتے ہوئے برآمدے کے دروازے تک آئے تھے۔ سلیمان صاحب کا کوئی آفیشل ڈنر تھا، سو انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ دروازے کے قریب جہان رکا اور جھک کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ فاطمہ نے رک کر چھمبے سے اسے دیکھا۔ پاکستان میں جوتے پہن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اتنی کبیدہ خاطر اور بیزار تھی کہ جہان سے مخاطب ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی کہہ اٹھی، اوہ سوری۔ وہ ذرا چونکا، پھر جلدی سے تسمے کی گرہ لگا کر سیدھا ہوا۔ یہ وہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی جو پاکستان آ کر ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ترکی میں جوتے گھر کے باہر اتارتے ہیں، اس لیے وہ رکا تھا۔ اس نے الجھی سی کھڑی فاطمہ کے قریب سرگوشی کی وجہ بتائی۔ فاطمہ نے سمجھ کر اوہ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ہال میں بہت پرتکلف سا کھانا سجا تھا۔ سائمہ تائی نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ جہان بہت مختصر گفتگو کر رہا تھا، کوئی کچھ پوچھتا تو جواب دیتا اور پھر خاموشی سے کھانے لگ جاتا۔ ارم، سونیا بابی اور داور بھائی کی طرف بیٹھی تھی۔ فرح کی کال تھی، سو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ ارم حیا سے ذرا رکھائی سے ملی تھی۔ اس کا کچا اور خاموش سا انداز حیا کو ساری وجہ سمجھ گیا۔ اس رات وہ یقیناً پکڑی گئی تھی، مگر حیا نے انہیں بچا لیا تھا، سو طایا کے سامنے اس کا پول کھل گیا تھا، اس لیے وہ حیا کو اس سب کے ذمہ دار سمجھتی تھی، مگر اس نے اثر نہیں لیا۔ وہ ڈی جے کا صدمہ اتنا گہرے لیے ہوئی تھی کہ اسے اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ داور بھائی اور طایا فرقان جہان سے ترکی کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں یوں ہی برسبیل تذکرہ پوچھ رہے تھے اور وہ انہیں پہ تلے جواب دے رہا تھا۔ کبھی ترکی آئے تو ہماری طرف ضرور آئیں گے، تمہاری طرف ضرور آئیں گے، داور بھائی نے سونیا کی طرف ابرو سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سونیا مسکرائی۔ تائی نے فوراً داور بھائی کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے ہم سب، داور بھائی نے جلدی سے تصحیح کی۔ سونیا نے سر جھکا دیا۔ شیور، جہاں نے اچکا دیے، جیسے آپ آئیں یا نہ آئیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کھانا درمیان میں تھا جب طایا فرقان نے بہت سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے گویا پہلا پتا پھینکا۔ حیا نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور پھر فاطمہ کو، جو حیا کی طرف ہی چونکی تھی۔ جو بات ان 2 ماہ میں وہ خود اور اتنے عرصے سے اس کے ماں باپ سبین پھپھو یا جہان سے نہیں پوچھ سکے تھے، وہ طایا فرقان نے بڑے آرام سے پوچھ لی تھی۔ کچھ سرمایہ جمع ہوا تو جواہر مال میں ایک ریسٹورینٹ کھول لوں گا۔ چمچے اور کانٹے سے چاول پلیٹ سے اٹھاتے ہوئے اس نے جواب دے دیا۔ تم داور سے سال بھر ہی چھوٹے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھئی داور میاں تو اب مزید اسٹیبلش ہونے کے حق میں بالکل نہیں ہے، اور صاحبزادے کا یہ خیال تھا کہ اسی عمر میں فیملی شروع کر دینی چاہیے، سو ہم نے ان کی شادی کرا دی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ طایا فرقان چاولوں کے پلیٹ میں رائتہ ڈالتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حیا کے حلق میں نوالہ پھنسنے لگا۔ اس نے جھکا سر مزید جھکا دیا۔
जहान ने ज़रा से कंधे उचकाए। दावर के पास उसके वालिद का एस्टेब्लिश्ड बिजनेस था, सो वो इस पॉइंट पे शादी अफोर्ड कर सकता था। उसने सलाद की प्लेट से घीरे का एक टुकड़ा अपने प्लेट में रखते हुए बेपरवाही से जवाब दिया, काम तो खैर तुम्हारा भी एस्टेब्लिश्ड हो गया है, मेरे ऊपर इतना काफ़ी कर्ज है, वो ज़रा हल्का हो जाए तो तभी कुछ सोचूंगा। हया ने मजीद गर्दन झुका ली। क्या था अगर वो अपनी लैंड लेडी के कर्जे का जिक्र ना करता, कुछ भरम तो रहने देता। ये भी ठीक है, इंसान उस वक्त ही शादी करे जब वो इस जिम्मेदारी को निभा सके। जिम्मेदारी निभाना भी मुश्किल काम होता है। हाँ, अगर वालिदैन साथ दे तो ये मुश्किल आसान हो सकती है, मगर यहाँ पाकिस्तान में तो अब अक्सर शादियों पे वालिदैन नाखुश होते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे उनकी पसंद की अहमियत नहीं देते और अपनी मर्जी करते हुए उनके तय करदा रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हैं। ये तो मेरे बच्चे ही हैं कि जो माँ बाप ने कहा उस पर राजी हो गए, वरना तो उन्होंने मुआशरे पे एक तबसरा करते हुए तासुफ से सर झटका। सोनिया भाभी ने बेचैनी से पहलू बदला। फातिमा की पेशानी पे नागवार से शिकने उभरी थी, मगर वो कुछ नहीं कह सकती थी। ताया बड़े थे, उनके सामने कोई नहीं बोल सकता था। ये डिपेंड करता है। जहां ने कोल्ड ड्रिंक के ग्लास से छोटा सा घूंट लेते हुए कहा, मेरा ख्याल है माँ बाप अगर अपनी मर्जी मुसलत ना करें तो चीज़ें ठीक रहती है। सायमा ताई की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। फातिमा के चेहरे पे एक तारीक साया लहराया और हया की गर्दन मजीद झुक गई। भरे पिंडाल में गोया उसकी बेइज्जती कर दी गई थी। ये भी ठीक है, ताया फरकान ने सर हिलाकर तायद की। तुम्हारी वापसी कब है? जवाब मिल गया था, सो बात बदल दी। सोमवार सुबह की फ्लाइट है। हया तो नहीं जा रही ना? वैसे मेरा भाई मेरी तरफ बुज़दिल नहीं है, बल्कि काफ़ी बहादुर है। मेरी बेटी ने भी अगर इसी स्कॉलरशिप का कहा था, मगर मैंने उसकी माँ से कहा कि उसे समझावा कि लड़की जब दूसरे मुल्क यूं तनहा जाती तो पूरा खानदान उंगलियां उठाता है। भाई बच्चे जितनी एहतियात करें, लोग तो बातें बनाते हैं कि एजुकेशन में पता नहीं कैसे रहती है, वहाँ अकेले बाहर आना जाना होगा, किसी से मिलती है किससे नहीं, फिर कोई ऊंच नीच हो जाए तो माँ बाप तो हो गए बदनाम। खैर वैसे तुर्की तो अच्छा मुसलमान मुल्क है, और तुम्हारी फैमिली साथ थी तो हमें अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्र रहती थी। उन्होंने कहते हुए मुस्कुराकर हया को देखा, जो खामोशी से प्लेट में धीरे चावल कांटे से इधर उधर कर रही थी। वो खा नहीं रही थी, किसी ने महसूस नहीं किया। हया तुमने शादी के कपड़े बनवा लिए? साइमताई ने गुफ्तगू का रुख उसकी तरफ मोड़ा। उसने जरा नफी में गर्दन हिला दी। अभी देखूंगी, उसे इल्म नहीं कि अम्मा ने कपड़े बनवाए या नहीं। चलो तुम तो रेडीमेड भी ले सकती हो, आसानी हो जाएगी। सारा मसला मेरी इरम का होता है, दुपट्टा शिफॉन का ना हो, पतला दुपट्टा सर पे ही नहीं टिकता, आस्तीन बारीक ना हो, और फिर जो अच्छा जो लगता है उसकी आस्तीनें ही गायब होती हैं। तुम्हारी तो खैर है, तुम सब कुछ पहन लेती हो, सारी मुसीबत तो मेरी आई रहती है, बार बार दर्जी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बात खत्म करके उन्होंने एक नज़र जहान पे डाली। वो टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। बस क्यों कर दी बेटा? और लो, खाना ठीक लगा नहीं तुम्हें? जी मामी, खाना तो बहुत अच्छा था, बस जरा मिर्च ज्यादा थी। वो पहली दफा कदरे मुस्कुराकर बोला। जहां ताई की मुस्कान फीकी हुई जहां ताई की मुस्कान फीकी हुई, वहां सोनिया भाभी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा झुका दिया। रात देर तक जागने के बायस वो सुबह दिन चढ़े ही तक सोती रही, और आंख खोली भी तो मोबाइल की आवाज़ से। उसने मंदी मंदी सी आंखें खोली और साइड टेबल पे रखा अपना पाकिस्तान मोबाइल उठाकर देखा। वहाँ प्राइवेट नंबर कॉलिंग जलता बुझता दिखाई दे रहा था। ओफ, ये फिर पीछे पड़ गया, और उसे पता था कि जब तक उठाएगी नहीं वो कॉल करता रहेगा। हेलो, उसने कोहनियों के बल उठते हुए फ़ोन कान से लगाया। वेलकम बैक, कैसी हैं आप? वही धीमा खूबसूरत गंभीर लहजा। उसकी पेशानी पे बल पड़ गए। क्या, क्यों फ़ोन किया है आपने? आपकी दोस्त का सुना था, बहुत अफसोस हुआ। आइंदा आपको कभी अफसोस हो या खुशी मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। आप इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं? आप अगले बंदे की पूरी बात क्यों नहीं सुनती? मुझे कहने तो दो जो मुझे कहना है। उसे जैसे गुस्सा आया था। देखें, मैं जानती हूँ आप कौन हैं, मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसके बेटे हैं, और ये मैं आपका मेरे ख़ानदान से क्या इशू है, मगर बात जो भी है उसने मुझसे कोई वास्ता नहीं। आप आइंदा फ़ोन करेंगे तो मैं नहीं उठाऊंगी। खुदा हाफिज़। उसने ज़ोर से बटन दबाकर फ़ोन बंद किया और तकिए पे उछाल दिया। पता नहीं कौन सा गुनाह था उसका, जो वो शख्स उसके पीछे पड़ गया था और अपने साथ बहुत से मसले उसके पीछे लगा दिए। शाम में फातिमा के बेहद इसरार और फिर नाराज़ होने की धमकी के बाद हया वो कामदार अनारकली फ्रॉक पहनने पे राज़ी हो गई, जो रंग के फ़र्क के साथ तमाम लड़कियों ने मेहंदी के लिए बनवाए थे। उसका कत्तन तैयार होने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर फातिमा ने उसकी एक नहीं सुनी। जो हो चुका हम से बदल तो नहीं सकते, फिर लोगों को खुद पे तमस्खुर करने का मौका क्यों दे? फ्रेश होकर जाओ, वरना तुम्हारी ताई कोई ना कोई किस्सा बना देंगी। लंबा अनारकली फ्रॉक गहरे सब्ज रंग का था, और उस पे दबके का सिल्वर काम था। साथ में सोनिया भाभी ने उसको अपना सब्ज और सिल्वर परामदा बांध दिया कि सब लड़कियां परामदे पहन रही हैं। सिल्वर टीका भी सोनिया ने ही उसकी पेशानी पे सजाया, मगर किसी भी किस्म के श्रृंगार के लिए वो कतई राजी ना थी।
अच्छा काजल तो डाल लो। सोनिया उसके साथ सीढ़ियों के ऊपर खड़ी उसे काजल थमाना चाह रही थी, मगर उसने चेहरा पीछे कर लिया। वो उस वक्त तय फुरकान के घर पे थी। सीढ़ियों से नीचे लाउंज में हर तरफ रिश्तेदारों की चहल पहल थी। महविश और सहरिश की छोटी बहन सना कैमरा लिए इधर उधर भाग रही थी। उसका फ्रॉक सुर्ख कलर का था, सोनिया का अपनी बरी का था, हल्का गुलाबी। रहने दे भाभी, उसने बदली से चेहरा पीछे हटाया। चांद की गोल टीके ने धीले ढाले चेहरे को सजा दिया था। सोनिया तासुब से सर झटक कर गोया उस पे मातम करती सीढ़ियां उतर गई। उसने एक आखिरी निगाह दीवार पे आवीजा आईने पे डाली, कामदार सब्ज दुपट्टा कंधे पे डाला और दूसरा पल्लू बाजू से आगे को निकाल लिया और पलट कर सीधा उतारने लगी। तभी उसने जहान को देखा। वो सबसे लाताल्लुक सा अपने मोबाइल पे कुछ पढ़ता सामने से चल आ रहा था। फातिमा उसके लिए 2-3 कुर्ते ले आई थी और उस वक्त उसने उनमें से एक सियाह वाला कुर्ता जेबतन कर रखा था, जिसके गले पे सुनहरे धागे का काम था। आस्तीन कोहनियों तक मोड़े वो शायद कोई मैसेज लिख रहा था। वो सहज सहज कर बालिक हील से जीने उतारने लगी। टॉक्सम वाला वाक़या उसे नहीं भूलता था। वो आखिरी सीढ़ी पे थी जब जहान ने सर उठाया, एक लम्हे के लिए रुक कर उसे देखा, फिर उसकी तरफ आया। हया वो आखिरी जीने पे एक हाथ रेलिंग पे रखे ठहर सी गई। मैंने सोमवार की फ्लाइट बुक करवाई है। तुम्हारी बुक तो नहीं करवानी ना? तुम वापस नहीं जा रही हैं, राइट? लाताल्लुक से अंदाज में वो महज काम की बात पूछ रहा था। उसके गले में आंसू का गोला अटकने लगा। नहीं, मैं वापस नहीं जा रही। अब एक दफा फैसला कर ले तो फिर वो उसे नहीं बदलते। वो आखिरी जीना उतर कर उससे चंद कदम के फासले पे खड़ी हुई। ओके, वो शाने उचकाते हुए पलटने ही लगा था कि सना उसी पल कैमरा लिए उनके सामने आई। एक मिनट जहान भाई, यहीं खड़े रहे, मैं आप दोनों के पिक्चर ले लूं। खुशदिली से कहते हुए उसने कैमरा अपने चेहरे के सामने किया। जहान ने जरा चौंक कर साथ खड़ी हया को देखा और फिर कदरे नागवारी से वो चंद कदम आगे को आया। सना जो फोकस कर रही थी, उसने जरा हैरान होकर कैमरा चेहरे से नीचे कर लिया। किसी की पिक्चर बनाने से पहले उससे पूछ लेना चाहिए, लब भींचते जरा दुरुस्ती से कहकर वो आगे बढ़ गया। सना का रंग मांद पड़ गया। उसका कैमरा वाला हाथ ढीला होकर पहलों में आ गिरा। उसने पलट कर राहदारी की सिम देखा, जहां वो जाता दिखाई दे रहा था। फिर दबे दबे गुस्से से सर झटका। मेरी तोबा, जो कभी इनकी तस्वीर बनाओ या इनसे भी बात करो। वो खफगी से बड़बड़ाते हुए आगे चली गई। हया ने उंगली की नोक से आंख का भीगा गोशा साफ किया और सर को खफीफ से जुम्बुश देकर आगे बढ़ गई। उसके पास रोने के लिए बहुत से गम थे। मेहंदी का फंक्शन जाहिद चचा के लॉन में ही मुनक्कद किया गया था। लॉन काफी खुला और वसी था। 100 किनातों से सिर्फ ऊपर की छत बनाई गई, बाकी अतराफ खुली रखी गई, जहां हर 100 दीवार पर लड़ियों की सूरत बत्तियां जगमगा रही थीं। स्टेज पे रखे लकड़ी के झूले को गेंदे के फूलों से आरास्ता किया गया था और महविश उसी पे किसी मलके की शान से बैठी थी। उसका अनारकली फ्रॉक बाकी लड़कियों के बरक्स दूर रंगा था, सुर्ख और जर्द। दो रंगा था, सुर्ख और जर्द। उनका दो रंगों का परामदा आगे कंधे पे डाले, दुपट्टा सर पे टिकाए, वो मुस्कुराकर बहुत एतमाद तरीके से सबसे बातें कर रही थी। उस एतमाद में गुरूर की झलक भी थी। वो खूबसूरत नहीं थी, मगर खूब सारा पैसा अपनी तराश खराश पे लौटाने के बाद अब बेहद पुरकशिश लग रही थी। पहलू में बैठा उनका मामूजाद अफान आम सी शक्ल का कैनेडियन नेशनल था, मगर सुनने में आया था कि ताज़ा ताज़ा बेहद अमीर हुआ था। अभी ये कहानी भाया ने पूरी नहीं सुनी थी। वो बिल्कुल कोने में रखी एक मेज के गिर्द कुर्सी पे बैठी थी। वहां जगह जगह ऐसे ही मेजों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। कोई और वक्त होता तो वो भी अपने सब्ज फ्रॉक में इधर उधर खुशबाश फिरती रहती, मगर आज वो अंदर से इतनी बेजार और उदास थी कि वहीं बैठी सबको खाली खाली निगाहों से देखे गई। हर तरफ लड़कियां लड़के आ जा रहे थे। सना अपना कैमरा उठाए माथे पे झूलता टीका संभालती इधर उधर उठलाती तस्वीरें खींचती फिर रही थी। स्टेज पे साइमत आई। महविश को मेहंदी लगाने के बाद अब मिठाई खिला रही थी। इरम भी वहीं थी। उसका अनारकली फ्रॉक हल्का फिरोजी था और कभी वो दुपट्टा गर्दन में डाल लेती तो कभी सर पे कर लेती कि खवातीन और मर्दों का एक ही जगह इंतजाम था और ताया फुरकान भी आसपास ही थे। जाहिद चचा रोशन ख्याल थे तो महविश के मामू का खानदान भी आज़ाद ख्याल था। सो मेहंदी का फंक्शन मुश्तरका रखा गया था। अलबत्ता उनके खानदान के लड़के और मर्द जरा अलग थलग चंद मेजों पर बराजमान थे, ताकि बराए नाम ही सही मगर पार्टीशन हो जाए। ताया फुरकान और सुलेमान साहिब सब वहीं ही थे। वो इसी तरह बैठी परामदा आगे को डाले गैर दिलचस्पी से सब कुछ देख रही थी। उसने एक सरसरी सी निगाह में गिरदोपेश का जायजा लेकर जहान को ढूंढना चाहा था और वो उसे नजर भी आ गया था। दूर मर्दों की तरफ ताया फुरकान और सुलेमान साहिब के साथ कुर्सी पे बैठा आस्तीन आदतन कोहनियों तक मोड़े वो खासा लाताल्लुक सा बैठा था। यकीनन वो जी भर कर बोर हो रहा था। वो तलखी से सर झटक कर वापस स्टेज को देखने गई, जहां अब फातिमा महविश को मिठाई खिला रही थी। साथ ही उनकी जुड़वा बहन सहरिश बेटी मुस्कुराकर कैमरे को देखती तस्वीर बनवा रही थे। उसका अनारकली फ्रॉक पिस्ती रंग का था। दोनों बहनों की शक्ल सूरत समेत बहुत मुख्तलिफ था।
مگر بدلے بدلے یہ مغرورانہ انداز یکساں تھے۔ ثنا چونکہ چھوٹی تھی یا فطرتاً مختلف تھی، سو اس نے یہ اثر قبول نہیں کیا تھا۔ اب ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ وہ دونوں اتنی اکڑی پھر رہی تھی، کسی سے پوچھے اس کے اندر فطری تجسس جنم لینے لگا تھا۔ حیا ادھر بیٹھی ہو، ارم اپنا فیروزی کامدار دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے جماتے ہو اس کے ساتھ کرسی پہ آ بیٹھی۔ کل کی نسبت اس کا رویہ قدر دوستانہ تھا۔ ہاں تم سناؤ، تھک گئی ہو؟ وہ بھی جواب نرمی سے بولی۔ ہاں بس تھوڑا بہت۔ اچھا، وہ لہجہ ذرا سرسری بنا کر وہ بولی، فون فارغ ہوگا تمہارا؟ مجھے ذرا فضا کو کال کرنی تھی، کچھ نوٹس کا کہنا تھا، میرا فون خراب ہے آج کل۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچ کر خارج کی تو ارم سے اس کا فون بھی لے لیا گیا تھا۔ ہاں فون فارغ ہے، جب چاہے لے لو، مگر کریڈٹ ختم ہے، جب سے آئی ہوں ڈلوایا ہی نہیں۔ وہ دوپہر سے ظفر کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ ملے تو اس کو بیچ کر کارڈ منگواؤں گی۔ اس نے طیہ فرقان کے کل وقتی کک کا نام لیا، گو کہ یہ سچ نہیں تھا اور کریڈٹ اس نے صبح ہی ڈلوایا تھا، مگر وہ ارم کو فون دینا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا، ارم کے چہرے پہ مایوسی واضح پھیلی تھی۔ اماں کا فون فارغ ہوگا، لے آؤں؟ وہ اٹھنے لگی تو اس کی توقع کے عین مطابق ارم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ رہنے دو، میں بعد میں ابا سے لے لوں گی۔ میرا فون ریپیئرنگ کے لیے نہ گیا ہوتا تو خیر، تم سناؤ، ترکی میں سب کچھ ٹھیک ہے؟ وہ بات کا رخ پلٹ گئی۔ بس وہاں کی تو اب دنیا بدل گئی ہے، مگر اسے چھوڑو، یہ بتاؤ مہوش سرش کے انداز اتنے بدلے بدلے کیوں لگ رہے ہیں؟ اس نے پراندے کو ہاتھ سے پیچھے کمر پہ ڈالتے ہوئے حیرت کا اظہار ہی کر دیا۔ آخر دونوں کزنز تھیں اور کبھی بہت اچھی دوست بھی ہوا کرتی تھیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے ان دونوں کا، ارم سرگوشی میں کہتے ہوئے ذرا قریب کھسک آئی۔ یہ جو عفان صاحب ہیں نا، جن کو میں اپنا ڈرائیور بھی نہ رکھوں، انہوں نے کینیڈا میں کسی ریئلٹی ٹی وی شو میں حصہ لے کر $1.5 ملین جیتے ہیں، اور ان سب کی جون ہی بدل گئی ہے۔ سنا ہے وہ دونوں ہنی مون پہ یورپ کے ٹور پہ جا رہے ہیں۔ ارم کے لہجے میں نہ حسد تھا نہ رشک، بس وہ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تب ہی کہوں، اس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ ارم کچھ دیر مزید بیٹھی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ حیا کو اگر کسی نے اسٹیج کی طرف بلایا تو وہ بھی نہیں گئی، اور اصرار بھی نہیں کیا کسی نے۔ اس کے صدمے سے سب واقف تھے، مگر اس کے دوست کے غم میں کسی نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اور کسی سے ایسی توقع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر بھی دل پہ ایک بوجھ سا تھا، کتنی بے حس تھی یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، سب کام جاری و ساری تھے، اور ایک دم بجلی غائب ہو گئی۔ ساری بتیاں گل ہو گئیں، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا چھا گیا، صرف کیمرہ مین کے کیمروں کی فلیش لائٹس کی روشنی رہ گئی۔ پھر مایوسی، غصہ بھری مزمحل سی آوازیں بلند ہو گئیں، موبائل کی ٹارچز آن ہو گئی، کسی نے بھاگ کر برآمدے کی یو پی ایس کی ٹیوب لائٹ جلائی تو مدھم سفید روشنی برآمدے میں پھیل گئی۔ رضا، فرخ، داور وغیرہ کو ان کی ماؤں نے آوازیں دیں۔ جنریٹر آٹومیٹک تھا، پھر کیوں نہیں چلا؟ کوئی تو جنریٹر چلائے۔ ہر طرف اکتاہٹ بھری آوازیں سنائی دینے لگیں۔ لڑکیاں بھاگ کر برآمدے میں آئے اور فرخ نے جلدی سے آگے بڑھ کر جنریٹر چلانے کی کوشش کی، مگر اس کا انجن مردہ پڑا تھا۔ اچھے بھلے فنکشن میں بدمزگی سی ہو گئی، ہر طرف بے چین اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، ہر میز پہ ٹمٹماتی موبائل کی ٹارچ جگمگا رہی تھی۔ پتہ نہیں ابا نہیں چل رہا۔ داور بھائی نے بھی 2 دفعہ کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مایوسی سے کہتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ ابا اور طیہ فرقان بھی برآمدے کے ستونوں کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ حیا کی میز چونکہ برآمدے سے بہت قریب تھی، سو وہ گردن موڑ کر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جاؤ میکینک کو بلا کر لاؤ، دوسرے جنریٹر کا بندوبست کرو، جلدی! طیہ فرقان برہمی سے ڈانٹتے اپنے بیٹوں کو دوڑا رہے تھے۔ کوئی ادھر بھاگا تو کوئی ادھر، ہر طرف ایک شرمندگی اور بیزاری پھیل گئی۔ وہ ایک کوہنی میز پہ ٹکائے ٹھوڑی ہتھیلی پہ رکھے گردن ترچھی کر کے برآمدے کو دیکھے گئے، جہاں مدھم سی روشنی میں رکھا جنریٹر دکھائی دے رہا تھا۔ قریب ہی طیہ فرقان اور سلیمان صاحب کھڑے قدر متعصب سے آپس میں کچھ کہہ رہے تھے۔ دفعتاً وہ ذرا چونکی، اس نے جہان کو برآمدے کے زینے چڑھتے ہوئے دیکھا۔ طیہ فرقان اور ابا نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ آپس میں مصروف تھے۔ وہ خاموشی سے آستینے مزید پیچھے موڑتے ہوئے آگے بڑھا اور جنریٹر کے سامنے ایک پنجے اور ایک گھٹنے کیبل بیٹھا، نچلا لب آنتوں سے دبائے وہ اب گردن جھکائے جائزہ لینے لگا تھا۔ پھر سر اٹھایا اور متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ قریب سے افراتفری کے عالم میں ثنا اندر جا رہی تھی۔ اس نے ثنا کو آواز دی، وہ ٹھٹک کر رکی۔ اس نے کہا تو ثنا نے ذرا اچنبھے سے اس بات میں سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ہوئی تو چھری، پیچکس اور ایسی چند چیزیں اس کے ہاتھ میں تھی۔ جہان کے ساتھ وہ سب رک کر وہ خود بھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہ جنریٹر کا کور اتار رہا تھا، تبھی طیہ فرقان کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ چونکے۔ وہ بغیر اپنے کرتے کی پرواہ کے زمین پر بیٹھا جنریٹر میں ہاتھ ڈال کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ طیہ فرقان کی نگاہوں کے تعاقب میں سلیمان صاحب نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ فیول وولیوم میں کچھ پھنس گیا ہے، ابھی صاف ہو جائے گا۔ اس کی آواز مدھم سی حیا تک پہنچی۔ ثنا بہت حیرت، بہت متاثر سے اس کے ساتھ کھڑی اس کو کام کرتے دیکھ رہی تھی، جو بالکل کسی ماہر میکینک کے انداز سے بہت مہارت سے تارے ادھر ادھر کر رہا تھا۔ چونکہ ہر سو اندھیرا تھا اور روشنی صرف برآمدے میں تھی، سو برآمدے کا منظر سارے منظر پہ چھانے لگا۔ لڑکیاں اور رشتہ دار خواتین مڑ مڑ کر اسی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ماحول پہ چھائی بے چینی ذرا کم ہوئی۔
اس نے کور واپس ڈالا، اس کے ہاتھوں پہ کالک لگ گئی تھی، پھر اس نے جنریٹر کا لیور کھینچا اور پیچھے کو ہٹا تو ساتھ ہی ایک دھماکے سے ساری بتیاں روشن ہو گئی، اتنی تیز روشنی سے حیا کی آنکھیں لمحے بھر کو چندی آئیں، اس نے بے اختیار انہیں میچ کر دھیرے دھیرے کھولا۔ ثنا خوشی اور تشکر سے کچھ کہتے ہوئے چیزیں اٹھا رہی تھی، وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھا تھا۔ ثنا نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا تو وہ سنجیدگی سے سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ ثنا بھاگ کر اس کے پیچھے گئی۔ سلیمان صاحب جو قدر دم بخود سے دیکھ رہے تھے ذرا سنبھل کر واپس مڑ گئے، وہ متاثر ہوئے تھے اور اس تاثر کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ حیا مسکراہٹ دبائے واپس سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جس شخص نے اندھیرے میں روشنیاں بکھیری تھیں اس سے سب ہی متاثر تھے، البتہ وہ جانتی تھی کہ ابا نے کبھی یہ توقع نہیں کی ہوگی کہ جہان یوں زمین پر بیٹھ کر جنریٹر کھولنے لگ جائے گا۔ اس کے دل میں ایک بے پایاں سا فخر جاگا، اس کی اور یقیناً ثنا کی بھی خود ساختہ سی خفگی اب کہیں نہیں تھی۔ مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ تھی اور ان کے جانے کے بعد گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ جب مہمان چلے گئے تو صرف وہی لوگ اب رہ گئے اور جو لون میں خواتین نے کھانا لگا دیا، جبکہ مردوں کا انتظام اندر تھا۔ مرد حضرات اور لڑکے وغیرہ اٹھ کر اندر چلے گئے، اب لان خالی خالی سا ہو گیا تھا۔ وہ پانچویں کزنز اس وقت اسٹیج پہ جھولے اور ساتھ رکھی کرسیوں پہ آ بیٹھی تھی۔ مہوش تھوڑی دیر بعد بیٹھی، پھر اب میں آرام کروں گی کہہ کر نزاکت سے اپنا فراق سنبھالے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ جہان بھائی تو بڑے کمال کے ہیں، ثنا اپنی ہیلز اتار کر دکھتے پاؤں کو ہاتھوں سے سہلا رہی تھی۔ میں نے تو ان سے کہہ بھی دیا کہ جہان بھائی میں نے آپ کو پاس کر دیا۔ پہلے تو حیران ہوئے، پھر ہنس پڑے۔ سچ؟ حیا آپی آپ کی فیانسی ہے، بڑے اسمارٹ۔ اچھا، وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ ان فیانسی صاحب کو شاید خود بھی اپنی منگنی کا علم نہیں، سلوک دیکھا ہے ان کا حیا کے ساتھ۔ ارم جو قدر بیزاری سے بیٹھی تھی تنک کر بولی، اور جب فرخ بھائی میکینک کو لا رہے تھے تو کیا ضرورت تھی بھرے مجمع میں الیکٹریشین بننے کی؟ لوگ بھی کیا سوچتے ہوں گے، ترکی سے یہی سیکھ کر آئے ہیں۔ ثنا کے تو تلووں پہ لگی، سر پہ بوجھی۔ ارم آپی بات سنیں، سمی بائی کو الیکٹریشین لانے میں پون گھنٹہ تو لگ جانا ہی تھا، جبکہ جہان بھائی نے 6-7 منٹ میں یہ سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اور امیج کی کیا بات ہے، لوگ تو امپریس ہی ہوئے ہوں گے۔ ہاں بہت امپریس ہوئے ہوں گے کہ ہمارا ٹرکش کزن باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ میکینک بھی ہے۔ ارم بڑے تمسخر سے ہنس کر اٹھ گئی۔ ثنا نے غصے بھری نگاہوں سے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا۔ ارم آپی بینا ہر وقت مرچیں ہی چباتی رہتی ہیں۔ اچھا جانے دو، اس کی تو عادت ہے۔ تم مجھے آج کے پکچرز دکھاؤ، اس کے بعد کھانا کھائیں گے، اس نے کہا تو ثنا سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اندر چلی آئی تھیں۔ لاؤنج میں سارے مرد حضرات بیٹھے تھے، جہان بھی ادھر ہی تھا، ایک سنگل صوفے پہ بیٹھا۔ وہ غور سے داور بھائی کی باتیں سن رہا تھا جو اپنے مخصوص انداز میں بآواز بلند کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ دونوں تیز تیز چلتی لاؤنج کے سرے پہ بنے دروازے تک آئیں۔ وہ باہر کھڑی رہ گئیں جبکہ ثنا نے دھیرے سے اندر دروازہ کھول کر جھانکا۔ وہ مہوش کا کمرہ تھا جس کے اندر ثنا کا کیمرہ رکھا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بیڈ پہ لیٹی آنکھوں پہ بازو رکھے مہوش نظر آ رہی تھی۔ ثنا دبے دبے قدموں سے اندر گئی اور ڈریسنگ ٹیبل سے کیمرہ اٹھایا۔ آہٹ پہ مہوش نے بازو ہٹایا۔ کیا ہے ثنا، سونے بھی دو، وہ تنگ کر بولی۔ سوری آپی بس جا رہی ہوں۔ ثنا کیمرہ اٹھائے باہر جلدی سے آئے اور دروازہ بند کیا۔ ایک تو مہوش آپی بینا، وہ ذرا خفگی سے کہتی اس کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ایک دفعہ پھر لاؤنج سے گزر کر وہ دونوں کچن میں آئی تھیں اور حیا جانتی تھی کہ وہ بنا میک اپ کے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے بہت سے کزنز نے نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا، البتہ وہ جس کے دیکھنے سے فرق پڑتا تھا ویسے ہی داور بھائی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ دونوں اب کچن میں کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائی کھڑی ثنا کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کی چمکتی اسکرین پہ گزرتی تصاویر دیکھ رہی تھیں، جنہیں ثنا انگوٹھے سے بٹن دباتی آگے کرتی جا رہی تھی۔ تب ہی دھاڑ سے دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی۔ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ دھاور بھائی یہ کیا تماشا ہے، وہ ضبط کھول کر چلانے لگی مہوش تھی۔ لمحے بھر کو تو وہ دونوں ساکت رہ گئے، پھر ایک دم سے دوڑ کر چوکھٹ تک آئیں۔ لاؤنج میں جیسے سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ سب ششدر سے مہوش کی طرف دیکھے جو اپنے کمرے کے دروازے کے آگے کھڑی کمر پہ باندھے ہاتھ چلا رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے تقریریں کرنے کی، کسی کو میرا احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے آرام بھی کرنا ہے، کل سارا دن میرا پارلر میں گزرے گا، مگر آپ تو میرے سر پہ چیخ رہے ہیں، آپ کو ایسا بولنا نہیں آتا، حد ہو گئی۔ وہ پیر پٹخ کر واپس مڑی اور اپنے پیچھے اسی دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ لاؤنج میں ایک دم موت کا سناٹا چھا گیا۔ سب کو ایسا جھٹکا لگا تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ پھر ایک دم سے جہان اٹھا۔ داور فرخ مجھے گھر ڈراپ کر دو، میں تم میں سے کسی کی کار لے جاؤں، وہ تنے ہوئے نقش کے ساتھ بہت قطعیت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر سلیمان صاحب، طے فرقان اور ان کے تینوں بیٹے ایک جھٹکے سے اٹھے۔ وہ جواب سننے کے لیے نہیں رکا، تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ سب کی معیت میں باہر نکل گئے۔ ذرا پریشان سے زاہد چچا اور رضا بھی ان کے پیچھے لپکے۔ مہوش آپی آئی کانٹ بلیو یو، ثنا نے بے حد تحیر سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ حیا نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر پڑے خالی لاؤنج کو۔ ابا لوگ بہت غصے میں گئے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ ابھی ہمیں
چلنے کا کہیں گے. اسی پل اس کا فون بجنے لگا. اس نے موبائل سامنے کیا. ابا کالنگ. باہر پہنچنے کا بلاوا آ گیا تھا. سوری سنا. اس نے بے بسی سے شانے اچکایا مگر اس کا کندھا تھپ تھپایا. کل شادی کے فنکشن تک سب کا غصہ اتر چکا ہوگا. فکر نہ کرنا. اچھا کہہ کر وہ تیزی سے باہر لپ کی.